بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابروان۔ کشمیر جل رہا ہے، کشمیر میں ہنگامے ہو رہے ہیں اور چند ناعاقبت اندیش کشمیری، میں اوورال کشمیریوں کی بات نہیں کر رہا، بڑے محب وطن کشمیری ہیں اور دریائے نیلم کے اس پار بسنے والے اور LOC کے اس پار بسنے والے کشمیری پاکستانی پرچم میں دفن ہونا اپنے لیے باعث فخر، باعث عزت سمجھتے ہیں۔ یہاں کے یہ جو چند ناعاقبت اندیش کشمیریوں کا ٹولہ ہے جو کسی بیرونی ایجنڈے کو لے کے پاکستان مخالف تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بڑی مدتوں سے چلا رہے ہیں۔ جب پاکستان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے، جب پاکستان کسی کڑے امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے، تب یہ ٹولہ پاکستان کو بلیک میل کرتا ہے اور ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ ہم بارڈر کھول دیں گے۔ بارڈر کیوں نہیں کھولتے؟ آج تک میں نے اس ٹولے سے بھارتی جارحیت کے خلاف کبھی بیان نہیں سنا، اور پھر جو ان کے پالنے والے چند، میں تو انہیں غلیظ کبھی غدار دشمن کے ایجنڈے پہ چلنے والے کہوں گا، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں را کے ایجنٹس کے ساتھ، ان کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں بھارتی منسٹرز کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا گورو آریہ نے اپنے ایک ویلاگ میں کچھ عرصہ قبل، جب پاک بھارت کشیدگی تھی، تو ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اتنے پیسے خرچ کر دو اور وہاں پہ جو بکاؤ مال ہے اسے خرید لو، جنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اور پھر بھارت کے چند ایک وزراء یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہی جو انتشاری کمیٹی ہے، یہ بہت جلد کشمیر بھارت کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کے ختم ہونے پہ کوئی آواز بلند نہیں کی، انہوں نے جارحیت کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں قتل عام پہ کوئی آواز بلند نہیں کی، انہوں نے کبھی ریلی نہیں نکالی۔ جب ریلی نکلی، پاکستان کے خلاف نکلی۔ 9 جون کو جو ہڑتال کی کال دی گئی تھی، اس کو لے کے جو بھیانک منظر دیکھنے کو ملا، جو بھیانک بیانات دیکھنے کو ملے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اس پہ بہت گفتگو ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کی نسبت بہت جانتے ہوں گے۔ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا خون کی بوند بوند دے رہے ہیں، ہمارے قبرستان بھرے پڑے ہیں، شہداء کی بے شمار قربانیاں ہیں کشمیر کی خاطر، لیکن یہ چند ناعاقبت اندیش کئی گنا سستا آٹا لے کے اور کوئی 100 گنا سستی بجلی لے کے ₹2.25 یونٹ، ہم 70 روپے تک یونٹ دے رہے ہیں، 40 سے 70، ہم 7,000 روپے کی گندم خرید رہے ہیں، یہ 2,000 روپے کی گندم خرید رہے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، جب سے بجلی سستی ہوئی، ₹3.25 کا یونٹ ہوا، وہاں پہ گیس سلنڈر استعمال نہیں کیا جاتا، ان کے تنور، ان کے گھروں میں ان کی لائٹس، غرض کے تمام معاملات وہ الیکٹریسٹی پہ، بجلی پہ چل رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دریا ہیں، ہمارا پانی ہے۔ وہ کہاں سے تمہارا پانی ہے؟ کون سی جنریشن ہے آپ کی پانی کی؟ کس جگہ سے آپ کا پانی جنریٹ ہو رہا ہے؟ چائنا سے آ رہا ہے، لداخ سے ہوتا ہوا بھارت میں جا رہا ہے، بھارت سے ہوتا ہوا ہماری جانب آ جاتا ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں دریا بہ رہے ہیں، half of the river is in India، وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، half of it is in پاکستان۔ تو یہ تو ایک مختصر سی چند کلومیٹر پر محیط ایک گزرگاہ ہے جہاں سے گزر کے بجلی آتی ہے، اور اسے چند 100 یونٹ جو ہیں وہ میسر آتے ہیں، زیادہ تر ان کے اپنے استعمال میں آتی ہے۔ ہم تقریباً 80% اپنا پیٹ کاٹ کے بجٹ ان کو دے رہے ہیں۔ ان کی کیا بجٹ کی جنریشن، کیا کاروبار ہے وہاں پہ؟ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ قطعی طور پہ پاکستان کو وہ کسی طرح سے بھی فیڈ نہیں کر رہے۔ ہم
انہیں یہاں ملازمتیں دے رہے ہیں, ہم انہیں یہاں پہ کاروبار کے مواقع دے رہے ہیں, ہم انہیں یہاں پہ تعلیم کے مواقع دے رہے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ رہ جاتا ہے, ان کا طالب علم 33% نمبر لے کے سیٹ حاصل کرتا ہے اور تعلیم حاصل کر لیتا ہے, ویئر ایز ہمارے یہاں پہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہے جو ہمارے بچے فیس کرتے ہیں, ہم انہیں کوئی مراعات نہیں دے رہے. وہ مراعات بھی لے رہے ہیں, وہ ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ بھی ہو رہے ہیں, اور شور کیا مچاتے ہیں, آئے روز ہر سال نئی مانگ. اب کی بار ایجنڈا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں. 53 میں سے 12 سیٹیں ان پہ بہت بھاری ہیں. اور ثابت ہوا کہ یہ مودی کا ایجنڈا ہے. مودی چاہتا ہے کہ یہاں پہ 12 سیٹوں کے اختلافات ہو اور پاکستان کا کیس یونائٹڈ نیشنز میں کمزور ہو جائے. یہ ڈس اون کر دیں حقیقی کشمیری عوام کو. مطلب 12 کہاں اور 53 کہاں. یہ الیکشن نہیں لڑتے, یہ پریشر گروپ بناتے ہیں, یہ مار دو مر جاؤ کی پالیسی اپناتے ہوئے حکومتی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے ملک کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, ابو آل پاکستان کو گالی دیتے ہیں, پاکستان کے پرچم کو پیروں تلے رونتے ہیں, افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں. اس بار پولیس کے 4 جوانوں کو شہید کرنے کے بعد, خواتین و حضرات, یہ دہشت گرد نہیں تو اور کون ہیں؟ میں انہیں طالبان پارٹ 2 کہوں گا. ہمارے ایک پولیس کے جوان کو جو کہ پہلے شہید ہوا, اس کی ڈیڈ باڈی کو انہوں نے پامال کیا, اس کی بے حرمتی کی, جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ طالبان پارٹ 2 ہیں. جیسے طالبان ہر شہید کے سر سے فٹ بال کھیلتے تھے, انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ طالبان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے پاکستان کے خلاف غداری سر انجام دے رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیل جائے, پاکستان مستحکم نہ ہو سکے. تو کیا پدی کا شوربہ کدے کما آنکھیں مجا مریں. یہاں پہ بڑے آئے بڑے چلے گئے. یاد رکھیں, ایسا نہ ہو کہ پھر ہاتھ لا کے دیکھتے رہو. اس بات پہ مجھے اور بہت سی گفتگو میرے ذہن میں آ رہی ہے, لیکن میں کوئی ولگر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میرے ویورز جو ہے, میں ان کو ایسی گفتگو نہیں سنانا چاہتا جس سے میں خود ذاتی طور پہ شرمندگی محسوس کروں. بصورت دیگر جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے, جس طرح کی بکواس کی جا رہی ہے, اس کا جواب تو پھر مجھے اپریشیٹ کرنا پڑے گا مٹھا جی کو اور مسٹر پتلو کو. اس کو کہتے ہیں ٹکر کا جواب. اجازت دیجیے, شکریہ.